अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो हैं वो भी सलामत होंगे। तो हमने इससे पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बाद हम आज आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, डेट इज़ द रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस। तो ये वाला चैप्टर जो है ये आपके T1 में है, ठीक। तो आज का चैप्टर जो है डेट इज़ द रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस, ठीक, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कि एडोलेसेंस जो होती है इसमें हम देखते हैं एक बॉयज जो होते हैं या इसी तरीके से हम देखते हैं गर्ल जो होते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें क्या क्या जो होते हैं, क्या क्या चेंजेस उनमें आती रहती हैं, ठीक। तो वो चेंजेस जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। क्या क्या चेंजेस उनमें आती हैं, ठीक, और कैसे हम देखते हैं वो एडोलेसेंट जो है वो बन जाते हैं, ठीक। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो है इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत हम इसको टच करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ ही। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। तो रिप्रोडक्शन आपको पता ही है वो एक ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जहाँ पे आपने देखा कि एनिमल जो होते हैं, हाउ एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस, ठीक। तो आपने उसमें रिप्रोडक्शन में देखा कि ये जो होते हैं एनिमल जो होते हैं, ठीक, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, वो कैसे बच्चों को जन्म देते हैं। और इसी तरीके से आपने वहाँ पे देखा कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी अपने बच्चे जो हैं उनको कैसे जन्म देते हैं, ठीक। तो लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाएगा, ठीक, और वो वाला क्वेश्चन जो है वो ये होगा, why can humans reproduce only after a certain age? That means वो वाला क्वेश्चन जो है that is why can humans reproduce only after a certain age, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके दिमाग जो है उसमें अराइज हो जाएगा, आपके माइंड में अराइज हो जाएगा। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टन एज? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक, तो वो आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन एज के बाद हम देखते हैं कि जब उनमें एक खास एज जो है वो पहुंच जाती है, ठीक, और उस एज के बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक। तो उस एज से पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कैपेबल नहीं होते रिप्रोडक्शन के, ठीक। तो यही जो है कि इस एज में हम देखते हैं इस एज में क्या क्या चेंजेस उनमें आते हैं, कैसे वो हम देखते हैं वो फर्टाइल बन जाते हैं, ठीक, या कैसे उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फंक्शनल बन जाते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर जो है जो ये रीचिंग द एज ऑफ द एडोलेसेंस जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो ये वाला चैप्टर जो है इसमें आप पढ़ोगे चेंजेस दैट टेक place in the human body। ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आती रहती हैं, और उन चेंजेस से हम देखते हैं ये कि एक ये जो होता है ह्यूमन बीइंग जो होता है ये कैसे हम देखते हैं ये कैपेबल होता है ऑफ द रिप्रोडक्शन। एक पर्सन जो होता है वो हम देखते हैं वो कैसे उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसमें उसकी बॉडी जो होती है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और उन तब्दीली से उन चेंजेस से हम देखते हैं एक ह्यूमन जो होता है वो हम देखते हैं वो कैसे फिर रिप्रोडक्शन के काबिल बन जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये वाला चैप्टर जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो है इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स in bringing bringing about the changes, ठीक। तो एक तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक, डिटेल में हम पढ़ते हैं ये कि क्या क्या चेंजेस आती हैं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं, या एक पर्सन जो होता है बॉय जो होता है या गर्ल जो होती है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती रहती हैं,
اور وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریپروڈکشن کے قابل بن جاتا ہے، یا اس کے ریپروڈکٹیو آرگن جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فنکشنل بن جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے دیٹ از دا رول آف دا ہارمون، جو باڈی جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے گلینڈس پائے جاتے ہیں، وہ گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں کیمیکل میسنجرز، ٹھیک، دوز کیمیکل میسنجرز آر نون ایز، ان کو ہارمونز کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ والے ہارمون جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوائے یا گرل جو ہوتی ہے اس کی باڈی میں چینجز لاتے ہیں، اور ان چینجز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چائلڈ جو ہوتا ہے دیٹ گروز انٹو این اڈلٹ، ایک چائلڈ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اڈلٹ بن جاتا ہے، وہ جوان بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چینجز آتی ہیں ہیومنز جو ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چینجز آتی رہتی ہیں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رول آف ہارمونز کیا ہوتا ہے، ان سے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چینجز جو ہوتی ہیں وہ باڈی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اب جو یہ ہے پوائنٹ جو ہے یہاں پہ دیٹ از دا ایڈولسنس، ADOLESCENCE، ایڈولسنس اینڈ پیوبرٹی، PUBERTY۔ تو ایڈولسنس جو ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پیوبرٹی جو ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں کیا ڈفرینس اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بک جو ہے اس میں ایک ایکٹیویٹی بھی دی گئی ہے، ٹھیک۔ تو ایکٹیویٹی یہ ہے اس میں کہ ایک بچہ جو ہے، ایک بار جو ہے اس کا نام ہے یاسر، ٹھیک۔ تو یاسر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی 12th برتھ ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، CELEBRATE، سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یاسر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی 12th برتھ ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے اس کے جو فرینڈس ہوتے ہیں، تمام فرینڈز جو اس کے ہوتے ہیں یہ ان کو انوائٹ کرتا ہے، ٹھیک، انوائٹ وہاں پہ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو انوائٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک ریلیٹیو وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اے صبا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو صبا جو ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یاسر اور اس کے فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ یاسر کی 12th برتھ ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے بچے جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں آفٹر 1 year گیپ، تو ان کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ ملتے ہیں، ٹھیک، تو ملنے میں ہم دیکھتے ہیں ان کی گیپ جو وہاں پہ ہوتی ہے دیٹ از 1 سال کے بعد یہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جو یہ بچے ہوتے ہیں یاسر جو ہوتا ہے، صبا جو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے باقی ان کے جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہاں پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یاسر کے، ٹھیک۔ جب وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ٹھیک، تو یہ جو ہوتے ہیں صبا جو ہوتے ہیں، تو صبا جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی پزل ہوتی ہے، یہ بہت ہی حیران وہاں پہ ہوتی ہے جب وہ وہاں پہ کیا دیکھتی ہے، وہ دیکھتے ہیں جو اس نے وہ اپنے وہ فرینڈس وہاں پہ دیکھتی ہیں ان کو، تو وہ ان میں کیا دیکھتی ہے، وہ ان میں دیکھتے ہیں ہیئری HAIRY، ہیئری لائن ابو دیئر لپس، ان کے لپس جو ہیں، ٹھیک، ان کے ہونٹ جو ہیں ہونٹوں کے اوپر وہ دیکھتی ہے ہیئر لائن وہاں پہ ان کے وہ دیکھتی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے وہاں پہ دیکھا کہ اس نے ان کی ہائٹ جو ہے وہ اس نے وہاں پہ دیکھی ہائٹ ہیز انکریز، ان کی ہائٹ جو ہے وہ بھی وہ آپ بڑے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو صبا جو ہے جب اس نے وہاں پہ اپنے فرینڈس کو دیکھا، ٹھیک، تو وہ وہاں پہ پزل ہو کے رہ گئے کہ اس نے ان کے لپس کے اوپر جو ہے وہاں پہ ایک ہیئر لائن دیکھی، ٹھیک۔ تو وہ ہیئر لائن جو ہے جب اس نے وہاں پہ دیکھی وہ پزل ہو گئی، اور اسی طرح سے اس نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ بھی انکریز ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ممی کو یہ کہتے کہ جب میں نے ان کو اپنے فرینڈس کو دیکھا تو میں نے ان میں یہ والی چینجز وہاں پہ دیکھی تھی، تو اس کی ممی جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے، وہ اس کو ایکسپلین یہ کر رہی ہے کہ بوائز جو ہے دے ہیو گرون اپ، بوائز ہیو گرون اپ، GROWN، گرون اپ، جو یہ بوائز ہیں یہ آپ کے فرینڈ جو ہیں یہ آپ کیا ہو گئے، یہ آپ گرون اپ ہو گئے، دیٹ مینز یہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، یہ آپ بالغ ہو گئے
हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं एक्टिविटी में वहाँ पे आपके है बुक में है, ठीक। तो यासिर जो है अपनी 12th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, तमाम फ्रेंड्स को इसने इनवाइट किया, वहाँ पे सबा भी आते हैं, ठीक। तो एक साल के गैप के बाद हम देखते हैं ये वाले फ्रेंड जो है ये एक दूसरे को वहाँ पे मिलते हैं। तो सबा जो है वो वहाँ पे पजल होके रहती है, जब वो वहाँ पे देखते हैं उन बच्चे जो है उनको मूछें भी आई हैं, और उसी तरीके से उसने वहाँ पे देखा कि इनकी हाइट जो है वो भी इंक्रीज हुई है। जब उसने फिर घर जाके अपनी माँ से पूछा कि मेरी फ्रेंड जो है उनमें मैंने ये वाली चेंजेस देखी, तो माँ ने उसको एक्सप्लेन ये किया कि आपके ये बॉय जो है या आपके फ्रेंड जो है दे हैव ग्रोन अप, वो आप बड़े हो गए हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये ग्रोथ जो होती है, ठीक, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, कि एक बच्चा जो होता है जब ये जन्म लेता है, ठीक। तो जन्म लेने के साथ साथ हम देखते हैं वहाँ से हम देखते हैं कि ये जो होती है ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो स्टार्ट होती है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं यही बच्चा जो होता है ये हम देखते हैं जब ये क्रॉस कर लेता है, क्रॉस या क्रॉसेस द एज ऑफ 10 और 11, 10 और 11, ठीक। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, देयर इज ए sudden, SUDDN, sudden sprout, SPURT, sprout in the growth, which is noticeable, NOTICEABLE, नोटिसेबल, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ग्रोथ जो होती है जब एक बच्चा जो होता है, ठीक, वो हम देखते हैं वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद ही हम देखते हैं वहाँ ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो स्टार्ट होती है, ठीक। लेकिन हम देखते हैं यही बच्चा जो होता है जब ये 10 साल का हो जाता है, 11 साल का हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो ग्रोथ होती है वो हम देखते हैं वो ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें हो जाती है, और वो वाली ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो नोटिसेबल हो जाती है, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो नोटिसेबल हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये वाली चेंजेस जो होती है दे टेक प्लेस इन द बॉडी और ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, ठीक। तो जो चेंजेस आते हैं, ठीक, चेंजेस टेकिंग प्लेस in the body or a part of growing up ठीक। तो हम देखते हैं कि जो भी चेंजेस हम देखते हैं जो ये जो होता है जब एक बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है, ठीक। तो जन्म लेने के बाद हम देखते हैं जब वो 10 साल का हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं 11 साल का हो जाता है, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें हम देखते हैं उसमें ग्रोथ हो जाती है, और वो वाली ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो नोटिसेबल भी हो जाती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो भी हम देखते हैं जो चेंजेस होती है, ठीक, जो भी हम देखते हैं जो चेंजेस आती है बॉडी में, ठीक। तो जो भी चेंजेस हम देखते हैं जो बॉडी में आती है, ठीक, और वो वाली चेंजेस जो होती है वो हम देखते हैं दे आर ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। उससे हमें ये पता चलता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है या ये वाला बेबी जो है, ठीक है ना, तो ये हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं इसमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कि ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ये जो होता है डेट एक पर्सन जो है डेट इज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, वो हम देखते हैं वो अब चाइल्ड नहीं रहा है, डेट है बिकेम एन अडल्ट, वो हम देखते हैं वो एक अडल्ट बन जाता है, वो एक जवान बन जाता है जब उसमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं अब हम एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंस किसको कहा जाता है, ठीक, एडोलेसेंस जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक। तो एडोलेसेंस जो होता है ये हम देखते हैं इसमें आप डेफिनेशन ये लिखोगे द पीरियड ऑफ life when the body undergoes changes, changes leading leading to reproductive reproductive maturity, maturity is called adolescence। तो इसको आप लिख सकते हो adolescence।
تو یہ ہے ایڈالسنس کی ڈیفینیشن. ٹھیک. تو ایڈالسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا پیریڈ پایا جاتا ہے دا پیریڈ آف دا لائف وین دا باڈی انڈر گوز چینجز لیڈنگ ٹو دا ریپروڈکٹیو میچورٹی از کالڈ دا ایڈالسنس. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ایڈالسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا پیریڈ پایا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں باڈی انڈر گوز چینجز مینی چینجز. تو باڈی جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں تھیں اور ان تبدیلیوں سے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنزم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یا بوائے یا گرل جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی وہ ریپروڈکٹیو میچورٹی کو پہنچ جاتی ہیں. ڈیٹ مینز اس کے جو یہ ہوتے ہیں آرگن جو ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو آرگن جو اس میں ہوتے ہیں میل کے یا فیمیل کے ریپروڈکٹیو آرگن جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فلی فنکشنل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ والا پیریڈ جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز اس کو ایڈالسنس کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ایڈالسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ بگنز اراؤنڈ دا ایج آف 11. ٹھیک. تو یہ پوائنٹ بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو ایڈالسنس جو ہے ایڈالسنس جو ہے ڈیٹ بگنز ایٹ دا ایج آف 11 اینڈ لاسٹس لاسٹس after 18 or 19 years. ٹھیک. تو ایڈالسنس جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ شروع ہوتی ہے فرام دا 11 ایئرس. ٹھیک. 11 ایئر سے ہم دیکھتے ہیں یہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک. 11 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ اینڈ ہوتی ہے 18 ایئرس کے بعد یا 19 ایئرس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ایڈالسنس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں ہم آپ دیکھتے ہو یہ والا ایج جو ہے سنس دس پیریڈ کورز دا ٹین ڈیٹ میں 13 to 18. تو اس میں آپ دیکھتے ہو ایکچولی یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایڈالسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی سٹارٹ ہوتا ہے فرام دا 13 up to the 19 years. 13 up to the 19 years. ٹھیک. تو یہ والی ایج جو ہے دیٹ از آلسو نون اس میں آپ دیکھتے ہو اس میں 10 آ جاتا ہے 13 آ جاتا ہے 14 آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہو 15 آ جاتا ہے 16 آ جاتا ہے 17 آ جاتا ہے 18 آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ 19 آ جاتا ہے ڈیٹ میں اس میں 10 آ جاتا ہے. ٹھیک. تو ڈیٹ مینز یہ والی ایج جو ہے دیٹ از آلسو نون ایز یہ والے جو ہوتے ہیں ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز اے ٹین ایجرس. ان کو ٹین ایجرس بھی کہا جاتا ہے. سو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سو ایڈالسنٹس SCENT ایڈالسنٹس آر آلسو نون ایز ٹین ایجرس. ان کو ٹین ایجرس بھی کہا جاتا AGERS. ٹھیک. تو ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز ان کو ٹین ایجرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایڈالسنس کی ایج جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی سٹارٹ ہوتی ہے فرام دا 13 ایئرس. ٹھیک. 13 ایئرس سے 19 ایئرس تک. تو اس میں آپ دیکھتے ہو اس میں ٹین ہی آ جاتا ہے. ٹھیک. تو ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ٹین ایجرز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم گرلز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. تو گرلز میں ہم دیکھتے ہیں ایڈالسنس جو ہوتی ہے یا ٹین ایج جو ہوتی ہے ڈیٹ میں بگن بفور دا بوائز. ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں گرلز کی بات اگر ہم کرتے ہیں. ٹھیک. تو گرلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈالسنس جو ہے ایڈالسنس جو ہے ڈیٹ بگنز اے ایئر before the boys. ٹھیک. تو گرلز میں ہم دیکھتے ہیں ایڈالسنس جو ہوتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گرل جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ 1 سال یا 2 سال پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی جو ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ان سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ایڈالسنٹ ڈیٹ میں وہ بالغ ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیریڈ آف ایڈالسنٹ جو ہے ڈیٹ ویریز فرام اے پرسن ٹو person. Period of adolescence SCENT period of adolescence varies from person to person. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈالسنس جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کا پیریڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ہم دیکھتے ہیں وہ ویری ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیومن باڈی جو ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چینجز آتی ہے ڈیورنگ دا ایڈالسنس. ٹھیک. اور وہ والی چینجز جو ہوتی ہیں دے مارک دا آن سیٹ آف دا پیوبرٹی.
تو وہ والی چینجز جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے, ان چینجز سے ہم دیکھتے ہیں آن سیٹ آف دا پیوبرٹی ہو جاتا ہے. دیٹ مین ہیومن باڈی جو ہوتی ہے ہیومن, تو ہیومن باڈی جو ہوتی ہے دیٹ انڈرگوز several 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 changes. تو ہیومن باڈی جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری چینجز آتی ہیں ڈیورنگ ایڈالسنس ٹھیک. اور یہ والی چینجز جو ہوتی ہیں ان چینجز سے کیا ہوتا ہے, دیز چینجز مارک MARK مارک دا آن سیٹ ONSET آن سیٹ آف دا پیوبرٹی PUBERTY پیوبرٹی. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں ہیومن باڈی جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری چینجز آتی رہتے ہیں. ٹھیک, اور ان چینجز سے ہم کیا دیکھتے ہیں, ان چینجز سے ہم یہ دیکھتے ہیں, ان سے ہم دیکھتے ہیں پیوبرٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس پیوبرٹی جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں, تو یہ ہم دیکھتے ہیں دا موسٹ امپارٹینٹ چینج وچ میکس پیوبرٹی ان بوائز اینڈ گرلز بیکمز کیپیبل آف ریپروڈکشن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیوبرٹی جو ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑی چینج جو اس میں آتی ہے, پیوبرٹی جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی چینج جو آتی ہے ڈیٹ میں بوائز جو ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو گرل جو ہوتے ہیں. ٹھیک, تو بوائز اینڈ گرل جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ بیکمز کیپیبل آف ریپروڈکشن. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بوائز اینڈ گرل جو ہوتے ہیں جب یہ پیوبرٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں, تو پیوبرٹی کی ایج میں چلے جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت ساری چینجز آتی ہیں, اور ان چینجز میں ہم دیکھتے ہیں بوائز اینڈ گرلز میں سب سے بڑی چینج جو ہوتی ہے دیٹ از کیپیبل آف ریپروڈکشن. تو دیٹ مینز بوائز اینڈ گرلز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریپروڈکشن کے قابل ہو جاتے ہیں. دیٹ مینز ان میں ریپروڈکٹیو آرگن جو ہوتے ہیں وہ پھر فلی فنکشنل ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈالسنس جو ہوتا ہے اس میں آپ ایک اور ڈیفینیشن بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک, تو دیٹ میں ایڈالسنس جو ہوتا ہے دیٹ از دا پیریڈ بٹوین چائلڈہڈ اینڈ دا اڈلٹہڈ. دیٹ مینز آپ لکھ سکتے ہو ایڈالسنس SENC ایڈالسنس از دا ٹائم ٹائم بٹوین childhood CHILD childhood and adulthood adulthood. ٹھیک, تو ایڈالسنس جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا ٹائم پایا جاتا ہے. ٹھیک, وہ والا ٹائم جو ہم دیکھتے ہیں جو بچپن جو ہے بچپن اور اڈلٹہڈ جو ہوتا ہے جوانی اور بچپن کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک, تو جوانی جو ہوتی ہے ڈیٹ میں اڈلٹہڈ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک, اور بچپن کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ والا ٹائم جو ہوتا ہے ڈیٹ از نون ایز اس کو ایڈالسنس کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے یہاں پہ سیکنڈ ٹرم جو آگے ڈیٹ از پیوبرٹی. پیوبرٹی جو ہے پیوبرٹی کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو پیوبرٹی جو ہوتا ہے دیٹ از دا ٹائم. ٹھیک, تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پیوبرٹی از دا ٹائم when adolescents become sexually sexually mature MATURE. ٹھیک, تو 2 پوائنٹس یہاں پہ آگے, ایک تو ایڈالسنس. ٹھیک, تو ایڈالسنس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسا ٹائم پایا جاتا ہے. ٹھیک, جو جوانی اور بچپن جو ہے اس کے بیچ میں جو ٹائم آتا ہے دیٹ از نون ایز اس کو ایڈالسنس کہا جاتا ہے. ٹھیک, اور دوسرا پوائنٹ جو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ پیوبرٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسا ٹائم پایا جاتا ہے. ٹھیک, when adolescents become sexually mature. جو ایڈالسنٹس ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سیکچولی میچور ہوتے ہیں. ٹھیک, تو دیٹ مینز ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں فلی فنکشنل ہوتے ہیں. ٹھیک, تو وہ والا پیریڈ جو ہوتا ہے دیٹ از نون ایز اس کو پیوبرٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چینجز آتی ہے. بوائز جو ہوتے ہیں جب وہ پیوبرٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں ان میں کیا کیا چینجز آتی ہیں. ٹھیک, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گرل جو ہوتی ہیں جب وہ پیوبرٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک, سیکچولی میچور ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا کیا چینجز آتی ہیں. ٹھیک, تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویریس changes which occur in boys boys during puberty
PUBERTY प्यूबर्टी, ठीक। तो जब ये जो होते हैं बॉयज जो होते हैं, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक, प्यूबर्टी में चले जाते हैं, तो उनमें हम देखते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस उनमें आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस जो है इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। नंबर 1 जो है डेट मीन्स इनमें जो चेंज आते हैं, डेट मीन हेयर ग्रोज ऑन द फेस ऑफ बॉयज, हेयर grows GROW grows on the face of boys, ठीक। boys face of boys and chest, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 चेंज जो इसमें आती है, डेट मीन्स हियर गोज ऑन द फेस ऑफ द बॉयज एंड द चेस्ट। जो हम देखते हैं कि बॉयज जो होते हैं इनका फेस जो होता है, डेट में इनके फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर दाढ़ी आ जाती है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं चेस्ट जो होता है, सीना जो होता है, उस पर भी हम देखते हैं बाल जो है वो हम देखते हैं वो उस पर ग्रो हो जाते हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं पहली चेंज जो होती है जब बॉयज जो होते हैं वो प्यूबर्टी की एज, डेट मीन जब वो सेक्सुअली जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक। तो दूसरी चेंज जो इनमें आती है, डेट मीन्स वॉइस जो होती है, वॉइस डीपनेस, DEEPENS डीपनेस, ठीक। तो वॉइस जो होती है वो हम देखते हैं वो डीपन हो जाते हैं, डेट में इनकी वॉइस जो होती है वो हम देखते हैं वो थोड़ी डीप हो जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वॉइस जो होती है वो हम देखते हैं वो इनमें डीप हो जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 जो इनमें पाया जाता है, डेट इज टेस्टीज जो होते हैं, टेस्टीज स्टार्ट टू मेक स्पर्म, इनके टेस्टी जो होते हैं, ठीक। तो टेस्टी जो होते हैं वो हम देखते हैं वो स्पर्म जो है उनको वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं, डेट मीन्स टेस्टी जो होते हैं स्टार्ट टू मेक स्पर्म, इनके टेस्टी जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है वो भी हो जाती है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 4 जो है, डेट मीन्स टेस्टी जो होते हैं, टेस्टीज जो होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं टेस्टीज एंड पिन्स, PENS पिन जो होती है, डेट बिकम्स लार्जर, ठीक। तो हम देखते हैं इनमें हम देखते हैं टेस्टीज जो होते हैं और इसी तरह से हम देखते हैं पिन जो होती है वो हम देखते हैं वो इनमें लार्जर होते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं नंबर 5 चेंज जो होते हैं, डेट मीन चेस्ट एंड शोल्डर जो होते हैं, SHOULDER शोल्डर्स ब्रॉडन, BROADEN। तो हम देखते हैं कि इनके चेस्ट जो होता है, ठीक। तो बॉय जो होता है इनका चेस्ट जो होता है और इसी तरह से हम देखते हैं इनके शोल्डर जो होता है वो हम देखते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, डेट में वो हम देखते हैं वो वाइड हो जाते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं बॉडी जो होती है, डेट बिकम्स मस्कुलर, बॉडी बिकम्स मस्कुलर, इनकी बॉडी जो होती है वो मस्कुलर बन जाती है, डेट में उसमें बहुत सारा गोश्त जो होता है वो हम देखते हैं वो डेवलप हो जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि और एक चेंज जो इनमें आती है, डेट में हम देखते हैं हेयर जो होता है वो ग्रो होता है, हेयर ग्रोज इन द आर्मपिट्स, जो आर्मपिट्स होते हैं, ठीक, ARMPITS आर्मपिट जो होते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो प्यूबिक रीजन होता है, PUBIC प्यूबिक रीजन REGION, ठीक। तो प्यूबिक रीजन जो है डेट इज आल्सो नोन एज द जेनिटल एरिया उसको कहा जाता है, डेट इज बिटवीन द थाइज जो एरिया पाया जाता है, ठीक। बिटवीन द थाइज का एरिया जो होता है डेट इज नोन एज उसको प्यूबिक रीजन कहा जाता है, ठीक, प्यूबिक रीजन जो होता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं आर्मपिट जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं वहां पे हेयर जो होता है वो वहां पे ग्रो कर लेता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इनमें हम देखते हैं रैपिड इंक्रीज INCREAS इंक्रीज इन द हाइट। तो हाइट जो होती है वो हम देखते हैं उसमें रैपिड इंक्रीज हो जाता है, डेट में हाइट जो होती है वो हम देखते हैं वो उनकी बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं वो बढ़ जाती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ये जो होते हैं बॉय जो होते हैं फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइवर्स एसोसिएटेड विद द अडल्टहुड बिगिन टू डेवलप। तो इनमें हम देखते हैं इनमें फीलिंग जो होते हैं वो डेवलप होने हो जाते हैं, ठीक, फीलिंग्स, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं सेक्सुअल ड्राइवर्स या डिजायर्स, ड्राइवर्स और डिजायर्स। तो
تو سیکچوئل ڈیزائر جو ہوتے ہیں ٹھیک، اور اسی طرح سے ان کے فیلنگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں ڈیولپ ہوتے ہیں ٹھیک. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ چینجز جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بوائز میں آ جاتے ہیں. اور بوائز جو ہوتے ہیں جب وہ کیا ان میں ہوتا ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ پیوبرٹی کی ایج میں چلے جاتے ہیں، جب ان میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ سیکچولی میچور ہو جاتے ہیں. تو سیکچولی میچور ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ والی چینجز جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بوائز میں آ جاتے ہیں ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گرل جو ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں ٹھیک. ویریس changes in the girls during puberty. P-U-B-E-R-T-Y پیوبرٹی ٹھیک. تو پیوبرٹی میں ہم دیکھتے ہیں جب گرل جو ہوتی ہے وہ سیکچولی میچور ہوتے ہیں ٹھیک. تو سیکچولی میچور ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گرل جو ہوتے ہیں ان میں کیا کیا چینجز آتی ہیں ٹھیک. تو نمبر 1 چینج جو گرلز میں آ جاتی ہے دیٹ مینز بریسٹس ڈیولپ اینڈ انلارج. بریسٹس BREASTS بریسٹس ڈیولپ DEVELOP ڈیولپ اینڈ انلارج. ان میں جو بریسٹس ہوتے ہیں ٹھیک. تو بریسٹس جو ہوتے ہیں جو گرلز میں بریسٹس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انلارج ہوتے ہیں. ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ان میں اووریز ہوتے ہیں اووری جو ہوتے ہیں دے اسٹارٹ ٹو ریلیز RELEASE ریلیز ایگس. تو ان کے اووری جو ہوتے ہیں ٹھیک. تو اووری جو ہوتے ہیں جب یہ جو ہوتے ہیں گرل جو ہوتے ہیں وہ پیوبرٹی کی ایج میں چلی جاتے ہیں اس کی اووری جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ریلیز دا ایگ ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں ان سے یہ جو ہوتا ہے ایگ جو ہوتا ہے یا اوم جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے ٹھیک. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تھرڈ جو ہوتے ہیں ان میں چینج آتی ہے دیٹ مینز منسٹریشن MENSTRUATION. منسٹریشن جو ہوتا ہے یا منتھلی پیریڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے منتھلی MONTHLY. منتھلی پیریڈ جو ہوتا ہے ڈیٹ بگنز ٹھیک ہے نا بگنز BEGINS ٹھیک. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں تھرڈ چینج جو ہم دیکھتے ہیں جو گرلز میں آ جاتے ہیں جورنگ پیوبرٹی ڈیٹ مینز ان میں ہم دیکھتے ہیں منسٹریشن جو ہوتا ہے یا منتھلی پیریڈ جو ان میں ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ پیوبرٹی کی ایج جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان میں اووری جو ہوتے ہیں اوویڈکٹ جو ہوتے ہیں یوٹیرس جو ہوتا ہے ویجینا جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں انلارج ہوتا ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک پوائنٹ بھی اس میں آپ لکھ سکتے ہو کہ ہپس جو ہوتے ہیں ٹھیک. ہپس گرلز GIRS گرلز براڈن BROADEN. ان کا جو ہپ ریجن ہوتا ہے ٹھیک. تو ہپ ریجن جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ براڈ ہو جاتا ہے ٹھیک. تو ایکسٹرا فیٹ جو ہوتا ہے دیٹ از ڈپازٹ ان دا ہپس اینڈ دا تھائز. جو ہم دیکھتے ہیں گرل جو ہوتے ہیں ان کے ہپ جو ہوتے ہیں تھائز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایکسٹرا فیٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. تو ڈیٹ میں ان کا یہ جو ہوتا ہے ہپ ریجن جو ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہپ ریجن جو ہوتا ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ والی چینج جو ہوتے ہیں ڈیٹ میں ہیئر grows grows in the armpits. ان کے جو armpits ہوتے ہیں ٹھیک. ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں ہیئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گرو ہوتا ہے ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں in the pubic region جو پیوبک ریجن ہوتا ہے ٹھیک. تو پیوبک ریجن میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے آرم پٹ جو ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پیوبک ریجن جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ